بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بتاؤں گی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر کیوں بنی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 افراد سمندر کے کنارے ایک بستی میں رہا کرتے تھے۔ اس قوم کو اللہ نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا تھا۔ جب راحت و سکون آیا، اللہ کی عبادت سے محروم ہو گئے اور اللہ کی مخلوقات پر ظلم کرنے لگے، تو یوں اللہ نے ان کو خبردار کیا کہ ہفتے میں ایک دن یعنی ہفتے کے دن شکار نہ کیا کرو۔ اتوار سے لے کر جمعہ تک جتنا شکار پکڑنا ہے پکڑو، لیکن ایک دن اللہ کی عبادت اور مخلوقات کی امن کے لیے رکھ دو۔ یوں اللہ نے ان کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ وہ اتوار سے لے کر جمعہ تک سمندر کی مچھلیاں پکڑنے لگ جاتے تو مچھلیاں زیادہ مقدار میں ہاتھ میں نہ آتی، تو وہ ہفتہ کے دن سمندر کو دیکھتے تو ان کو بڑی بڑی مچھلیاں نظر آتی۔ ان لوگوں میں سے ایک شخص کو شیطان نے ورگلایا، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میری ترکیب پہ عمل کرو، تم شکار سے کبھی محروم نہیں رہو گے۔ تو بس شیطان کے کہنے پر اس شخص نے ہفتہ کے دن کانٹا لگا کے ڈوری کو سمندر میں ڈال دیا تاکہ مچھلی پھنسے۔ تو شیطان نے کہا، اس مچھلی کو تم اتوار کے دن نکالنا تو پھر یوں ہفتے کی حرمت بھی باقی رہے گی اور تمہارا شکار بھی ہو جائے گا۔ بس شیطان کے بتائے ہوئے ترکیب پر ہفتے کے دن پھنسی رہی اور اتوار کے دن نکالتا اور خوشی سے کھاتا۔ جب اس کے پاس کے لوگوں نے پوچھا تو ان کو بھی یہی ترکیب دی۔ تو یوں اس قوم کے لوگ ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے کے لیے جال پھینکتے تو اتوار کے دن نکالتے، تو کچھ لوگ تو سمندر میں نالیاں یعنی کھڈے، چھوٹے چھوٹے تالاب بنا لیتے تاکہ ہفتے کے دن جیسے ہی مچھلیاں یہاں سے گزریں تو ان تالاب میں سے پھنس جائیں، تو ہم اتوار کو ان مچھلیوں کو نکال کے گاؤں میں لائیں گے۔ تو اس گاؤں میں اللہ کے کچھ خاص بندے بھی موجود تھے جو کہنے لگے، اے لوگو، اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا ہے، جال پھینکتے ہو، چھوٹے چھوٹے تالاب بناتے ہو، اور اگر ان میں ہفتے کے دن مچھلی پھنستی ہے تو شکار ہفتے کے دن ہوگا، تو اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ لوگ ان کا مذاق اڑانے لگے، ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہی کریں گے۔ اب بستی میں 3 گروہ بن گئے۔ 70,000 لوگوں میں وہ لوگ تھے جو نافرمان لوگوں کی بار بار اصلاح کرتے، اور دوسرے وہ جو لوگوں سے نفرت کرتے اور خاموشی اختیار کرتے، اور تیسرے وہ جو گمراہ ہو کر اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے۔ تو نیک لوگوں نے یوں بستی کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دیا اور حکم نافذ کیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے دوسری طرف ہو جائیں، تو ہم اللہ کے جو فرما بردار ہیں ہم دیوار کی اس طرف رہیں گے۔ وہ نیک صالح لوگ بار بار کہتے رہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ قوم لوط کا جو حشر ہوا اسے یاد کرو، اور اے لوگو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، تم پہ جو کوئی عذاب آئے گا۔ سارے نافرمان تقریباً جن کی تعداد 12,000 تھی وہ ہنستے رہے، یہ تو بس کتابی باتیں ہیں، ہم پہ کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ بس جیسے ہی گروہ حصوں میں تقسیم ہو گیا، جو اللہ کے فرما بردار بندے دیوار کے اس طرف تھے اور جو نافرمان بندے دیوار کے اس طرف تھے، اور نافرمان پوری رات ہنستے رہے اور مذاق اڑاتے رہے کہ اللہ کے فرمان بندے دیوار کے اس طرف جو ساری رات اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ اور جیسے ہی صبح ہوئی، وہ نیک صالح انسان اٹھے اور محسوس کیا کہ دیوار کی اس طرف سے انسانوں کی آوازیں نہیں آ رہی۔ جیسی دیوار کے اس طرف چڑھ کے دیکھا تو سارے کے سارے وہ لوگ یعنی نافرمان لوگ بندر کی شکل اختیار کر گئے اور بندروں کی حرکتوں کو انجام دے رہے تھے، اور سارے لوگ دیوار سے بندروں کو دیکھنے لگے، اور ان لوگوں میں سے موجود ان کے رشتہ دار تھے، انہوں نے بندروں کے کپڑوں سے اپنے اپنے بندوں کو پہچانا اور چیخ کے رونے لگے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ لیکن اللہ کا جب عذاب آتا ہے تو وہ ہو کے رہتا ہے، اور 12,000 لوگ جو بندر بن چکے تھے، اور وہ 3 دن کے بعد اللہ کے عذاب میں آ کر فنا ہو کر رہ گئے۔ بے شک اللہ نافرمان بندوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ ان پر اپنا عذاب ڈالتا ہے۔
اے اللہ تو ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے اور تو ہمیں ویسا بنا جیسا ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ آمین ثم آمین۔